سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ حق پر ہیں، ٹھیک ہے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمان میں اور زمین میں۔ ان فی ذالک کتاب، اور یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ وہی ام الکتاب ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی کتاب ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ پوج رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ یعنی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اب اضافی جس کو وہ مان رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی سند ہونی چاہیے ان کے لیے، تب تو درست ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے سند نہیں ہے تو بھی بے بنیاد ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْم، نہ صرف کہ کوئی سند نہیں ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے، کوئی معقول بات ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی منطق کے اندر، کوئی حقیقت کے اندر، بے بنیاد بات ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کو سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کافروں کے چہروں کے اندر سخت ناگواری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی آیات سن کر ان کے دل کھل اٹھیں، ان کے اندر خوشی کی کیفیت پیدا ہو، انبساط پیدا ہو۔ ہمارے رب کا کلام ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تم دیکھتے ہو بڑی ناگواری کے آثار ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان قریب ہوتا ہے کہ پل پڑیں گے، وہ حملہ آور ہو جائیں گے، تکہ بوٹی کر دیں گے ان کی جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، ان سے کہیے تو کیا میں تمہیں بتاؤں جس قدر تمہیں ناگواری اس وقت ہو رہی ہے، تم پر بڑی سختی بیت رہی ہے اللہ کی آیات جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ بری بات کون سی ہے بتاؤں؟ النار، وہ آگ جس کے کہ تم مستحق ہو رہے ہو اپنے اس کفر اور انکار کی وجہ سے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس آگ کا کافروں سے، وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس کے ترجمے سے پہلے مجھے تھوڑی سی تمہیداً کچھ بات عرض کرنی ہے۔ یہ جو ایک دعوت رجل القرآن کی ایک تحریک ہم نے شروع کی، اور الحمدللہ کہ میں اس میں اپنی زندگی کے لگ بھگ 35 برس اب صرف کر چکا ہوں، اور اسی کے پھر کوکھ سے تنظیم اسلامی تحریک خلافت نے جنم لیا ہے۔ اس دعوت رجل القرآن کی جو بنیاد ہے، اور جس کو کہ میں نے ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے جامع تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کی طرف سے جو بنیادی فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کا ایک جامع تصور دینے کا جو میں نے کام کیا ہے، اس کے لیے ذریعہ میں نے بنایا ہے ایک منتخب نصاب کو، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب۔ یہ جو منتخب نصاب ہے یہ تقریباً کل قرآن کے 1/15 حجم کے اندر، یوں سمجھیے کہ 2 پاروں کے لگ بھگ ہے، مائنس پلس کم و بیش 2 پارے ہوں۔ تو اس میں ان آیات کو لیا گیا ہے کہ جن میں ایک تو یہ کہ دین کا جامع تصور بہت مختصر الفاظ میں سامنے آ جائے، اور جو فرائض دینی ہیں جس کا کہ ہم سے بات پوچھ ہونی، جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی، تو اس کا صحیح تصور ہمیں معلوم ہے۔ کوئی نماز روزہ یہ تو فرض ہے، سب جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم مسئول ہیں، ذمہ داری ہماری ہے یا نہیں۔ تو وہ جو منتخب نصاب ہے اس کے مختلف جو حصے ہیں، ہم کچھ حصوں سے گزرے ہیں، لیکن یہ میں آج سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مقطعات کا معاملہ یہ ہے کہ 29 حروف ہیں یا 28 حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹس جو ہیں، شروع کے حصوں میں سے حروف میں سے بہت کم ہے جو حروف مقطعات میں آئے، اور آخری جو حصہ ہے اس کے تختی کے، اس کے بہت سے حروف ہیں، اکثر و بیشتر ہیں کہ جو حروف مقطعات میں آئے۔ تو یہ پہلی مرتبہ میرا ذہن ادھر گیا ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی یہ چیز کوئی میرے پیش نظر نہیں تھی کہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہو۔ زیادہ حصے اسباق وہی ہیں کہ جو نصف ثانی سے متعلق ہیں، بلکہ قرآن مجید کے آخری حصے سے زیادہ جو ہے وہ اس میں مقامات اور آیات اور رکوع یا صورتیں شامل ہوئی۔ لیکن اس وقت اس کا تعارف میں یہ کرا رہا ہوں کہ اس کا ایک بڑا مرکزی درس ہے کہ جو اگلی جو یہ رکوع آ رہا ہے جو 6 آیات پر مشتمل ہے، یہ اس کا بڑا مرکزی درس ہے۔ یہ جو میرا منتخب نصاب ہے اس کے 6 حصے ہیں۔ نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مختصر ترین صورت، جامع ترین صورت، انسان کی نجات کے یہ 4 لوازم ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ پھر 3 اور مقامات ہم نے اس میں ایسے ہی جامع مقامات جس میں یہ چاروں چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہیں وہ شامل کر کے وہ پہلا حصہ ہو گیا۔ اس کا ایک درس ہم گزر چکے ہیں سورہ بقرہ میں، آیت البر، اس کا درس نمبر 2 ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی جو تم نے سمجھی ہوئی ہے، کسی نے کسی شے کو نیکی سمجھا ہوا ہے، کسی نے کسی کو نیکی سمجھا ہوا ہے، اصل نیکی کیا ہے، پوری نیکی کیا ہے، نیکی کی روح کیا ہے، جڑ بنیاد کیا ہے، نیکی کے مظاہر کیا ہیں، ان مظاہر میں پھر اقدمیت کس چیز کی ہے، اولیت کس شے کی ہے، ثانوی درجے میں کون سی ہے، پھر چوٹی کیا ہے، سمم بونم کیا ہے، سب سے اونچا جو مقام ہے، جو مقام مطلوب ہے وہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا، اس میں کچھ ایمان سے متعلق مباحث ہے۔
ایمان کن چیزوں کا نام ہے، کیسے ایمان وجود میں آتا ہے، تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع کی آیات تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار یہ جو ہے لآیات للالباب۔ پھر یہ کہ ایک اور سبق اس کا وہ جو اگلی جو صورت آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ نور کا جو 5واں رکوع ہے، وہ بھی اس کا ایک سبق ہے۔ آج کے ہمارے اس حصے میں اصل میں 3 اسباق آ رہے ہیں کہ جو اس منتخب نصاب کے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس منتخب نصاب کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ پھر یہ تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ اعمال صالحہ، عمل صالح کی تفصیل کیا ہے، انفرادی سطح پر کیا عمل ہونا چاہیے، اجتماعی سطح پر کیا ہونا چاہیے، معاشرتی سطح پر کیسے ہونا چاہیے، ریاستی سطح پر کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں خاص طور پہ معاشرتی سطح سے متعلق وہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، جو 15ویں پارے میں آئے، سورہ بنی اسرائیل میں 3 اور 4 رکوع، جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں تورات کے، ان کی یہ تعبیر ہے، قرآن مجید کی تشریح یہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ درس جو ہمارا وہ چلتا ہوا، پھر آخر تک جو حصے آئیں گے میں بر وقت آپ کو بتاتا جاؤں گا، لیکن یہ درس جو ہے یہ بھی در حقیقت اس کے تیسرے حصے کا آخری یا چوتھے حصے کا پہلا درس ہے، بالکل مرکزی جگہ، 3 حصے ادھر 3 حصے ادھر۔ یہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے قرآن کا کہ قرآن کی دعوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا۔ ایک قرآن کی دعوت عمومی ہے، ہر انسان، کل نوع بشر کے لیے، اس لیے کہ حضور کی بعثت تمام انسانوں کے لیے، ہر انسان کسے باشد، چاہے شمال کا ہو، جنوب کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، کوئی ہو، سب کے لیے کیا دعوت ہے قرآن کی، قرآن کیا کہتا ہے، کوئی ہے یا نہیں؟ پہلے درجے میں تو دعوت عمومی الی کافۃ الناس، دوسرے درجے میں دعوت خصوصی، یہ کن کے لیے ہے؟ جو ماننے کا اعلان کرے۔ پہلی دعوت دعوت ایمان ہے، مانو اللہ کو، مانو رسول کو، مانو آخرت کو، مانو بعث بعد الموت کو، مانو جنت کو، مانو دوزخ کو، یہ ہے عام۔ جو یہ مانتے ہی نہیں، اب ان سے کوئی اور کلام نہیں، ان سے ہم کیسے کہیں گے نماز پڑھو اور روزہ رکھو، وہ اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے۔ تو دعوت ایمان ہے، دعوت عام قرآن مجید، اور پھر جو ایمان کا دعویٰ کریں اب ان سے خطاب ہے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، جب تم نے مان لیا ہے تو ماننے کا یہ تقاضا پورا کرنا پڑے گا۔ اب وہ دعوت عمل ہوگی، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ تو دعوت ایمان یہاں پر اور پھر دعوت عمل، ان کو علیحدہ علیحدہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیات کے اندر بیان کر دیا۔ یا ایھا الناس، اب دیکھیے دعوت عمومی کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، 4 آیتوں اس کے تابع ہیں، اور آخری 2 آیتوں میں پھر آئے گا یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہ اہل ایمان سے جو ایمان کا دعویٰ کرے مان لے کہ ہاں ہم نے مانا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً وہ معبود جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، یہ بت تمہارے جو، کیونکہ جو مخاطب اولین تھے وہ بت پرست تھے، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکے، ولو اجتمعوا لہ، یہ جو کعبے میں رکھے ہوئے 360 کے 360 بت مل جل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہتے نہیں کر سکتے۔ سامنے کی بات تھی تو صرف شعور دلانا تھا، جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان بتوں کو توڑ کے ذرا انہیں آمادہ کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے غریبانوں میں جھانکیں ضرور، ایک دفعہ حقیقت ان پر منکشف ہو گئی۔ اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے، وہیں یسمعهم الذباب شیئا، اور یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کریں، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو، مکھیاں بنبناتی ہیں، وہ تو مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتے۔ یسمعهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، تو اسے واپس چھین نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ یہ ان 3 الفاظ میں قرآن مجید کا توحید کا جو عملی لب لباب ہے وہ آ گیا ہے۔ انسان جو ہے، جو بھی کسی بھی درجے میں باشعور انسان ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے، آدرش ہے، کوئی نصب العین ہے، جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے دن رات۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ آئیڈیل گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا ہوگا، آئیڈیل اونچا ہوگا تو انسان بھی اونچا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے کورسپونڈنگ جائیں گی۔ اگر آپ کا مقصود ہی پست ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی اپنی شخصیت بھی بڑی پست ڈیولپ ہوگی، مقصود اونچا ہو، بلند۔ لیکن فرمایا ان کا تو جو مطلوب ہے وہ بھی ضعیف، تو طالب تو اور بھی ضعیف ہوئے۔ جن کا مطلوب وہ بنے ہوئے ہیں کہ جو مکھی تک نہیں اڑا سکتے، تو طالبوں کا کیا حال ہوگا؟ قیاس کن گلستان من بہار مرا۔ لیکن یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مد مقابل بنا کر کچھ اور چیزوں سے محبت شروع کر دیتے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ اصل میں تو انسان کو بنایا گیا کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، باقی ذرائع ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے، محنت کرنی ہے، ہل چلانا ہے، ذرائع ہے، مطلوب نہیں ہے۔ نہ کھیتی مطلوب ہے، نہ دکان مطلوب ہے، نہ پروفیشن مطلوب ہے، نہ ڈاکٹری، نہ انجینئرنگ، کوئی شے مطلوب نہیں، نہ دنیا مطلوب ہے، نہ اولاد مطلوب ہے، مطلوب صرف اللہ۔ یہ ہے توحید کا لب لباب۔
لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. لیکن جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے جس شخص کو بہت سخت بھوک لگی ہو، اگر اچھی چیز کھانے کو نہیں ملے گی تو برے میں بھی منہ مارے گا. اگر ان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا، اگر ان کے ذہن کی پستی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے، اللہ ان کا محبوب اور مطلوب و مقصود اصلی نہ بن سکا، تو کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھ کر اور وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی آئیڈیلی ہے، کوئی وطن ہے، کوئی قوم ہے، اور کچھ نہیں تو میرا اپنا نفس ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنی ہی حریم ذات کے گرد طواف ہو رہا. غاف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہ کر سکے، اللہ کا اندازہ نہ کر سکے، معرفت حاصل نہ کر سکے اللہ کی، جیسے کہ اس کے معرفت کا حق تھا. اللہ کو پہچان لیتے تو کسی اور سے کاہے کو لو لگاتے. حسین ترین کو اگر دیکھ لیں گے تو کمتر کو کون پھر پوچھے گا. تو دیکھ نہیں پائے ہیں جلال خداوندی کا کوئی نقشہ، ان کے سامنے جلال و جمال و کمال خداوندی کی کوئی جھلک نہیں دیکھ پائے، لہذا وہ عاشق بنے پھر رہے دنیا کے عروس ہزار داماد کے. ما قدر اللہ کا قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، یقینا اللہ تعالیٰ قوی ہے، توانا ہے، طاقت والا ہے اور زبردست ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. دو آیتوں میں تو بات آ گئی توحید اور شرک کی، اب ایک آیت میں رسالت. اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع اور بصیر ہے. ادھر سے چن لیا جبرائیل کو اور اپنی وحی دے دی، ادھر سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل سے کہا کہ محمد کو پہنچا دو، تاکہ محمد اپنے ابنائے نو کو، انسانوں کو لوگ پہنچا دیں. تو یہ گویا کہ دو لنکس ہیں، ایک فرشتہ رسول ملک، ایک رسول بشر جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور پھر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یہ آخرت آ گئی، توحید، رسالت، آخرت، یہ ہے.